آقا کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اللہ والوں سے محبت کیا کرو۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی اللہ والوں کے دربار میں آتے اور مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے عقل کے اندھے، آج کچھ اللہ اکبر کبیرہ کم عقل والے کہتے ہیں اللہ والوں سے مت مانگو وہ کیا دیتے ہیں، اللہ والوں سے مت مانگو وہ کیا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے وہ دیتے ہیں جو کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، جس کو صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کی عطا سے اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ ہمیں دیا کرتے ہیں، وہ کیا نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں میں آپ کو بتاؤں، یہی غوث اعظم ہے۔ ایک شخص غوث اعظم کی 11ویں کرتا تھا، غوث اعظم کا مرید تھا، غوث اعظم سے محبت کرتا تھا، غوث اعظم سے پیار کرتا تھا۔ ہر 11ویں کو غوث اعظم کی 11ویں منایا کرتا تھا، ہر 11 تاریخ کو، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں مناتا تھا، غوث پاک کا ذکر کرتا تھا، غوث پاک کے لنگر کیا کرتا تھا، غوث پاک کے نام پر کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک نان مسلم تھا، ایک ہندو تھا، اللہ اکبر کبیرہ، نان مسلم اس کو دیکھا کرتا تھا، اللہ اللہ کہ اس کے گھر کے سامنے لوگوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے، اس کے گھر کے سامنے لوگ جمع کیوں ہوتے ہیں، اس کے گھر کے سامنے لوگ آتے کیوں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ دیکھتا تھا اور نوٹس کرتا تھا کہ ہر 11 تاریخ کو اس کے گھر کے دروازے پر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے، اور لوگ کیوں آتے ہیں اس کے گھر پر، آخرکار وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ ایک دن وہ اس کے گھر پر گیا اور کہا میرے دوست ادھر آ، میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا میرے دوست بتا، تیرے گھر کے دروازے پر ہر 11 تاریخ کو لوگوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے، تیرے گھر کے دروازے پر ہر 11 تاریخ کو لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جاننا چاہتا ہے، ہمارے بڑے پیر ہیں جن کو پیروں کے پیر کہتے ہیں، جن کو روشن ضمیر کہتے ہیں، جس کو دستگیر کہتے ہیں، جس کو غوث الاغواث کہتے ہیں، جس کو فرد الافراد کہتے ہیں، جس کو محبوب سبحانی کہتے ہیں، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کہا میں اس کی 11ویں کرتا ہوں، غوث پاک کی 11ویں کرتا ہوں۔ کہا غوث پاک کی 11ویں کرتے ہو؟ کون ہے غوث پاک؟ کہ بغداد کا راجہ، بغداد کا تاجدار، بغداد کے اندر تشریف فرما پیروں کے پیر کو غوث پاک کہتے ہیں۔ کیا لگا تم 11ویں کرتے ہو، ملتا کیا ہے؟ کہ ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے تھوڑی کرتا تھا غوث پاک کی، جب غوث پاک کی نظر کرم ہوئی غوث پاک کے نام سے 11ویں کرتا رہا، اب پہلے تھوڑی کرتا تھا، اب تھوڑی سے زیادہ کیا کرتا ہوں۔ کہہ لگے اچھا میں کروں گا کیا مجھے بھی ملے گا؟ میں غوث پاک کا ذکر کروں اور 11 تاریخ کو کیا مجھے بھی ملے گا؟ اس نے مسکرا کر کہا میرا پیر تو ایسا ہے کہ میرے پیر کی بارگاہ میں اپنے میرا پیر تو غیروں کو بھی دیتا ہے، میرا پیر تو غیروں کو بھی نوازتا ہے۔ کہا میں کروں گا، کہا کر اور دیکھ کیسے بغداد والا تجھے نوازتا ہے۔ گیا اپنے گھر پر جانے کے بعد اپنی بیوی کو بلایا، بیوی کو بلانے کے بعد کہا میری شریک حیات، میری زوجہ، میری بیوی، میری پتنی، میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہمارا پڑوسی ہمارے گھر کے سامنے رہنے والا غوث پاک بڑے پیر صاحب کی نیاز کرتا ہے، میں بھی ہر 11 تاریخ کو بڑے پیر کی نیاز کیا کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہمارا بغداد کا تاجدار ہے کہ جس کے ترانے اپنے تو اپنے غیر بھی گایا کرتے ہیں، یہ میرا بغداد کا راجہ ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا جس طریقے سے ہمارا سامنے والا کرتا ہے ہم بھی بڑے پیر کی جو ہے وہ 11ویں کیا کریں گے، ہم بھی بڑے پیر کی نیاز کیا کریں گے۔ اس نے کہا کیوں کرو گے؟ کہا تجھے نہیں پتا جو بڑے پیر کی نیاز کرتا ہے بڑے پیر اس کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ کہا اچھا تم کرو گے؟ کہا ہم کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے کرو، لیکن وہ کام تو مسلمانوں کا ہے، وہ کام تو دوسروں کا ہے، تم کیوں کرو گے؟ کہا وہ کام ہمارا بھی، ہم بھی کریں گے، ہمیں بھی عقیدت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 11 تاریخ آئی، 11 تاریخ آنے کے بعد غوث پاک کی 11ویں کرتا ہے، غوث پاک کے نام کا جلسہ سجاتا ہے، غوث پاک کے نام کا اللہ اکبر کبیرہ ذکر کرتا ہے، غوث پاک کے نام کا ذکر کرتا ہے۔ غوث پاک کے نام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ غوث اعظم کا
نام لیتا ہے، ہر 11 تاریخ کو غوث پاک کی 11ویں کرتا تھا، ہر 11 تاریخ کو غوث پاک کا ذکر کرتا تھا، ہر 11 تاریخ کو غوث پاک کا نام لیتا تھا۔ قسم خدا کی اس کے دروازے کے سامنے لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوتا تھا، لوگوں کا جمع غفیر لگتا تھا، لوگوں کی بھیڑ لگتی تھی، لوگ دیکھتے تھے نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پھر بھی میرے غوث کی محفل سجا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا ہوتا ہے، یہ ہونے کے بعد دیکھتا ہے اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کے دھرم کے لوگوں نے اس کی دھرم کی پرمپرا کے تحت جو ہے اس کی ارتھی کو تیار کیا، اس کی میت کو تیار کیا، اس کے جنازے کو تیار کیا، اس کے جنازے کو تیار کرنے کے بعد اس کو کاندھا لگا کر شمشان لے گئے، شمشان لے جانے کے بعد اس کی چتا تیار کی گئی، اس کی چتا تیار کرنے کے بعد اس کو آگ لگانے لگی۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، لوگ اس کو آگ لگا رہے تھے لیکن آگ لگنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لوگ اس کو جلانا چاہ رہے تھے لیکن آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات ہلکے بستی میں آئی۔ بستی میں آنے کے بعد جو اس کا دوست تھا اس کے گھر کے سامنے رہتا تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا تو اس کی باتیں جانتا تھا، تجھ سے اس کی بات ہوتی تھی، تو نے اس سے کچھ کہا تھا، بتا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ اس کے بدن کو آگ نہیں جلا رہی ہے، آگ جلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کی لکڑیوں کو آگ نہیں لگ رہی ہے۔ اس نے کہا تھا میں کیا بتاؤں، میں نے تو اتنا کہا تھا بغداد والے کی نیاز کرنا، بغداد والے کی وعدہ کرنا۔ کہا کیا بتا بات کیا ہے؟ کہا مرنے سے پہلے اس کے خواب میں بغداد والا آیا تھا، بغداد والے نے اس کو اپنا جلوہ بھی دکھایا تھا، نبی کا کلمہ بھی پڑھا۔ بغداد والا اس کے خواب میں آیا تھا، خواب میں آنے کے بعد بغداد والے نے اس کو اپنا جلوہ بھی دکھایا اور نبی کا کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ کہا اسی کی برکت ہے کہ آگ اس کے بدن کو نہیں جلا رہی ہے، غلامان محمد کے بدن کو آگ نہیں جلاتی۔ مجھے بتاؤ جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے، اولاد نبی سے نسبت ہو جائے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، جس کے قبضہ و قدرت میں میری بھی جان ہے تمہاری بھی جان ہے، جس کو نبی اور اولاد نبی سے نسبت ہو جائے، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ اللہ کے رسول کے دیوان و نسبت ایسی ہونی چاہیے تھی۔ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تندور کے پاس کھڑے ہو کر سرکار کی چادر سکھا رہی تھی، لیکن چادر سوکھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کافی ٹائم ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ آگ کے پاس کھڑے ہوئے میں چادر سکھا رہی ہوں لیکن چادر سوکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ میرے آقا مسکرائے، میرے آقا کیا مسکرائے، کائنات مسکرانے لگی ہے، مدینے والا کیا مسکرایا، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرانے لگا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے عائشہ جس چیز کو مجھ سے نسبت ہو جائے اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی نہیں پکڑ سکتی ہے۔ یہ میرے آقا کا دربار ہے، اللہ والوں کا دربار ہے۔